اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کا جو قیمتی وظیفہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں اور جو خاص عمل آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے، اس وظیفے کی اتنی زیادہ برکت ہے کہ آپ کے بگڑے ہوئے کام سنور جائیں گے۔ آپ کا اگر دولت کا مسئلہ ہے، لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے، گھر میں تنگ دستی و محتاجی ہے، جھگڑے بہت زیادہ ہیں، اگر کوئی بات نہیں مانتا یا کاروبار ہے اس میں برکت نہیں ہے یا منافع نہیں ہے یا کاروبار چل نہیں رہا، بس یہی وظیفہ کرنے سے بہت سے معجزات ہوں گے۔ کافی لوگ ایسے ہیں کہ وظیفے کر کر کے تھک گئے ہیں، لمبے لمبے وظیفے کر کر کے تھک گئے ہیں، لیکن ان کو کامیابی نہیں ملتی۔ یہ راستے میں اس طرح کی رکاوٹیں، اس طرح کی بندشیں ہیں کہ ان کے لیے یہ عمل ہے، وہ بھی اس وظیفے کو کر لیں تو انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائیں گے کہ تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج کے دن خاص وظیفہ کیجیے اور اس سورت کو پڑھنے والا آج تک کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا، اور وہ سورت کوثر ہے۔ ایک بار میرے ساتھ پڑھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورۃ کوثر پڑھنے والا آج تک کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اس آیت کو پڑھنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ سورۃ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور اس کے بہت سے فائدے اور فضائل ہیں، لیکن 5 فائدے یہاں آپ کو بتائے جا رہے ہیں جو ہم سب کی ضرورت ہے۔ جو شخص روزانہ سورۃ کوثر کو پڑھنے کا معمول بنائے تو اس کو دن یا رات میں اس کے 5 فائدے حاصل ہوں گے۔ نمبر 1، اس سورت کی برکت سے گناہوں کی عادت چھوٹ جائے گی اور اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیں گے۔ نمبر 2، اس سورت کو روزانہ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب فرمائیں گے۔ نمبر 3، اس سورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمام بیماریوں سے، پریشانیوں سے اور حادثوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ نمبر 4، اس سورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بے پناہ برکت عطا فرمائیں گے، اور جس گھر میں یہ سورت پڑھی جائے گی اس گھر میں رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ نمبر 5، اس سورت کی برکت سے پڑھنے والے کی تمام حاجات پوری ہوں گی۔ تمام حاجات سے مطلب تمام حاجات، تمام جائز حاجات، چاہے وہ کسی بھی طرح کی ہیں، اللہ تعالیٰ پوری فرما دیں گے۔ تو پیارے ناظرین و سامعین، آج کا یہ جو وظیفہ ہے، آپ نے اس کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے اور کس وقت پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو پڑھنے کے کیا فوائد ہیں یا آپ کو کیا کیا کچھ ملے گا، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس کے متعلق سب کچھ بتایا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے لوگو، اتنی عبادت کرو جو قابل برداشت ہو، کیونکہ اللہ ثواب دینے سے رک نہیں سکتا یہاں تک کہ تم عبادت کرنے سے باز آ جاؤ گے۔ یعنی کہ آپ ایک چھوٹا عمل کریں اور اس کو مستقل کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی عبادت کرنے کا ثواب دیتا رہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے تھک کر اس عمل کو چھوڑ دینا۔ جب آپ چھوڑ دیتے ہیں کسی بھی عمل کو تو وہ تمام معاملات وہیں پہ رک جاتے ہیں۔ اس لیے آپ چھوٹے وظائف، میں بھی یہی کوشش کرتی ہوں کہ چھوٹے وظائف آپ کو بتاؤں، کوئی ایک لفظ ہو گیا، چھوٹی صورت ہوگی، جو آپ کے کرنے میں، اس کو پڑھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو، اور آپ اس کو بغیر چھوڑے پڑھتے رہیں اور عمل کرتے رہیں۔ مطلب یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، آپ کو کسی کے آگے گڑ گڑانا نہ پڑے۔ اب آپ نے سورت کو پڑھنا کیسے ہے؟ آپ نے اس ترتیب سے پڑھنا ہے، ہم طریقہ کار جان لینے ہیں۔ جب تک آپ کو طریقہ پتہ نہیں ہوگا، عمل اثر نہیں کرے گا۔ اور کچھ خاص احتیاط بھی ہوتی ہے۔ احتیاط میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو کرنا کب ہے۔ دیکھیے کہ آپ نے اس کو پڑھنا کب ہے، کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، سب طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ اس وظیفے کو کریں گے تو سب پریشانیاں آپ کے اوپر سے دور ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے کہ آپ کو وظیفہ بتایا جائے، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اگر پسند آ رہی ہے، اس کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اللہ کا نام ضرور لکھیں، اللہ کا ضرور حامی و ناصر ہوگا۔ آپ اس کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں جڑنے کی مجھ سے کوشش کریں زیادہ سے زیادہ۔ میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے وظائف سے اور قرآن سنت سے میں آپ کو بتانا، جواب دینے کی کوشش کروں گی۔ نہ میں عامل ہوں، نہ میں کامل ہوں، میں بھی طالب علم ہوں آپ کی طرح۔ میں کچھ آپ سے سیکھتی ہوں، کچھ آپ مجھ سے سیکھتے ہیں۔ اللہ پاک اسی صورت میں ہمیں آگاہ بھی کر رہے ہیں کہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہے۔ اللہ آپ کی قربانی کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا،
وہ ہر چیز دیکھنے اور سننے والا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل بھروسہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کلام اور رسول اللہ کی باتوں پر مکمل یقین رکھتا ہے، تو وہ مصیبت کے بعد آسانی ضرور دیکھے گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ وعدہ اور کسی کا نہیں، اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس کی زندگی میں تنگی کے بعد خوشحالی آئے گی ضرور۔ اللہ کی عبادت کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے، اور فرمایا جو بندہ ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے اللہ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے اور ہر غم دور کر دیتا ہے، ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ آپ نے یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے وقت پڑھ لینا ہے، یعنی نماز ادا کرنے کے وقت بعد آپ نے اس کو کرنا ہے، روزانہ ایک ہی وقت میں پڑھنا ہے، یا آپ نماز عصر کا ایک وقت رکھ لیں، نماز ادا کی اور نماز عصر کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور زیادہ فائدہ مند ہوگا اگر آپ نماز عصر کے وقت کرتے ہیں۔ نماز عصر یا کوئی بھی نماز پڑھنے کے بعد اگر وہ ہے نماز عصر تو سب سے بیسٹ ہے، ورنہ آپ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 11 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھ لیں، وہ سب سے بیسٹ ہے، اور نہیں تو ہر درود ہی بیسٹ ہے۔ آپ کو جو آسان لگتا ہے، جو آپ پڑھ سکتے ہیں، جو آپ کو یاد ہے وہ پڑھ لیں۔ 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح کلمہ شریف کی پڑھنی ہے، یعنی کہ آپ نے پہلا کلمہ طیبہ پڑھنا ہے۔ ایک تسبیح کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 129 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کو 129 بار مکمل کرنے کے بعد پھر آپ نے دوبارہ 11 بار درود پاک پڑھنا ہے اور اپنے مقصد کی دعا کرنی ہے، یعنی 11 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو بھی آپ کو آتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح کلمہ طیبہ کی پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے 129 بار سورہ کوثر پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھ کے اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے کہ یا رب کریم، یا اللہ آپ کو اپنی شان کریمی کا واسطہ ہم گناہ گاروں پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کر، ہم سے آکار ہیں لیکن ہیں تو تیرے ہی، تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں، یا ذوالجلال اکرام ہم تجھ سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتے ہیں، جو تنہائی میں کیا یا محفل میں کیا، نادانی میں کیا یا انجانے میں کیا۔ اللہ اپنی شان کریمی کے صدقے، اپنے کعبے کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف کر دے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا پاک بارگاہ الہی میں قبول فرمائے اور منظور فرمائے، اور ہمیں ہماری تنگ دستیوں سے، محرومیوں سے، مجبوریوں سے، بے بسی سے ہمیشہ کے لیے نجات دے، اور آسانیاں اور برکتیں اور رحمت عطا فرمائے اس عظیم صورت کے صدقے میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر نازل کی۔ اس کے علاوہ اور کیا کیا مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے اس دعا کو پڑھنے سے، اس صورت کو پڑھنے سے، یہ عمل کرنے سے، یہ ہمیں اس وقت تو پتہ نہیں چلے گا، ہاں ہماری نسلوں میں بھی یہ صورت چلے گی۔ اللہ کرے آپ کو یہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔ میرے لیے بھی دعا کریں، میری ٹیم کے لیے بھی دعا کریں، میں بھی آپ کی دعاؤں کی محتاج ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں اور جزاؤں کا فیصلہ فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔